خواتین حضرات، آزاد لبوں کے ساتھ فراز درویش، ڈاکٹر اویس سلیم اور ڈاکٹر مصباح اعظم شامل. اور جب بھی میں ڈاکٹر کہتا ہوں میں گھبرا جاتا ہوں، کیونکہ میں ایک اکیلا اس میں سے ڈاکٹر نہیں ہوں، بڑا پریشر رہتا ہے میرے اوپر. آج ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے معروف کالم نگار، ہمارے یہاں کے معروف تجزیہ نگار وسط اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو وسط بھائی، بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت نکالا، قیمتی وقت نکالا ہمارے لیے. ٹاپکس خواتین و حضرات بہت سارے ہیں، اور ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ہندوستان پاکستان کے جو مذاکرات ہیں، کیا وہ مجبوری میں ہو رہے ہیں، کس وجہ سے ہو رہے ہیں، یا وقتی ہیں اور واپس سے جو ہے وہی تنازع کی طرف چلے جائیں گے، اسکوائر ون کی طرف. اس کے اوپر ہم نے بات کرنی تھی، لیکن ہم نے کہا ایک تھوڑا سا جو روشنی ہے کہ ٹی ایل پی کے حوالے سے بھی ڈالی جائے کہ ٹی ایل پی کا بھی ایک ڈائمینشن ہے، اور ٹی ایل پی کے حوالے سے جس طرح کا آپریشن ہو رہا ہے، اور انہوں نے ابھی ڈی ایس پی صاحب کو لاہور میں اغوا کر لیا ہے. تو یہ جو ایک تہس نہس سی مچی ہوئی ہے، ایک عجیب مسائل چل رہے ہیں پاکستان میں ہر طرف. اگر آپ دیکھیں، آپ کو فورن میڈیا بھی اسی کو کور کر رہا ہے. تو پاکستان کی اب ایک تصویر نکل کے آتی ہے جس کے اندر جلاؤ گھراؤ کے معاملات ہوتے ہیں. تو ہم پہلے اس کو ڈسکس کریں. تو وسط بھائی، آپ سے میں ابتدا کروں گا. ٹی ایل پی کی جو ہینڈلنگ ہے، بڑے لوگوں کے اس کے اوپر جو ہے شکایت ہے کہ جی ٹی ایل پی کی ہینڈلنگ ٹھیک سے نہیں ہو رہی ہے، ان کا بین کرنا نہیں بنتا تھا. حکومت نے جو ہے وہ جارحانہ پالیسی ہے، حکومت کی سختی سے ان کے سے ڈیل کر رہی ہے، مذاکرات ہو سکتے تھے. آپ کس طرح دیکھتے ہیں ان سارے معاملات کو؟ ایک تصویر بن رہی ہے پوری فورن میڈیا میں. دیکھیں، یہ معاملہ صرف ٹی ایل پی کا نہیں ہے، یہ معاملہ ہے ریاست کا جو ایٹیچیوڈ ہے ٹورڈز آل. میں آپ کو 2.5 منٹ میں 3 مثالیں دے دیتا ہوں، اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ریاست کا ذہن جو ہے وہ 70 سال میں 1 انچ ادھر سے ادھر نہیں ہوا. جس کرائسس مینجمنٹ کے حوالے سے بلوچستان میں 50s میں نواب نوروز خان تھے. ان کے قبیلہ جو ہے وہ، یہ کچھ آوازیں کیوں آ رہی ہیں اس میں؟ مجھے ہی آ رہی ہیں، آپ میرے کو بھی خیال آ سے رہی کچھ آوازیں آ رہی ہیں کہ کہیں سے کوئی نوائز ہے. تو اگر اپنے آپ کو میوٹ کرنے ہیں میں میوٹ کر لیتا ہوں. اگر میرے پاس مجھے تو نہیں آ رہی کوئی آواز، بٹ وی ول میوٹ اینی ویز. اچھا، تو نواب نوروز خان تھے، بہت ہی سینئر اور ریسپیکٹیبل سردار تھے بلوچستان کے. گریونسز بلوچوں کے ہمیشہ سے تھے، تو وہ اپنے ساتھیوں سمیت وہ تو نیچے رہے، ان کے ساتھی، ان کے جو بیٹے تھے وہ پہاڑوں پہ چڑھ گئے. ایوب خان صاحب کی جب حکومت آئی تو انہوں نے قرآن پہ ان کے نمائندوں نے ہاتھ رکھ کے نواب نوروز خان سے کہا کہ ہم آپ سے بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل چاہتے ہیں، آپ آ جائیں اور اپنے بیٹوں کو بھی بلا لیں اور اپنے جو حامی ہے انہیں بھی بلا لیں. نواب نوروز خان نے اس وعدے پہ اعتبار کیا. جب وہ نیچے اترے تو اس کے بعد انہیں حیدرآباد جیل میں ڈالا گیا، ان کے بیٹوں کو ڈالا گیا اور ان کے جو قبائلی تھے ان کو ڈالا گیا. یعنی ریاست نے جو وعدہ قرآن پہ کیا تھا اس کا یہ حشر ہوا. دوسری سب سے بڑی جو گلیئرنگ مثال ہے وہ 1970 کے الیکشن کے بعد جو شیخ مجیب الرحمان سے وعدہ کیا تھا کہ آپ مستقبل کے وزیر اعظم ہیں، ہم آپ کو 2 مارچ تک اقتدار منتقل کر دیں گے، اور یہ وعدہ ہے. 25 مارچ 1971 کو شیخ مجیب الرحمان سے مذاکرات ہوتے ہیں، اور 25 اور 26 کی درمیانی رات کو وہاں آپریشن شروع ہو جاتا ہے. ٹی ایل پی پہ اگر آپ آئیں تو وہی ذہن تھا کہ جب اسٹیبلشمنٹ اور سویلین حکومت ایک پیج پہ نہیں تھے تو اسٹیبلشمنٹ نے ٹوٹل انکریج کیا ٹی ایل پی کو. نہ صرف انکریج کیا بلکہ انہیں پتا تھا کہ یہ جو بیج ہے یہ جب گھنا درخت بنے گا تو اس پہ کس قسم کا پھل لگے گا. اس کے باوجود اسے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس رجسٹر کروا کے
मेन स्ट्रीम में लाया गया सिर्फ इसलिए कि जो मुखालिफ सियासी कौमी पार्टियां हैं उनका कोई तोड़ किया जा सके। उसके बाद अभी 19 नवंबर को रियासत तहरीरी माहिदा करती है टीएलपी से कि हम करारदाद लाएंगे, हम फ्रांसीसी सफीर को मुल्क से निकालने के बारे में जो है आपका मुतालबा पार्लियामेंट में पेश करेंगे और हम उसूली तौर पे आपके साथ हैं। बार बार याद दहानी हुई, रियासत को भी अच्छी तरह से मालूम था कि ये नाकाबिले अमल मुतालबा है। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है, भले वो गिनी बिसाओ ही क्यों ना हो, वो किसी प्रेशर ग्रुप को अपनी खारजा पॉलिसी डिक्टेट करने की इजाजत नहीं दे सकता। उसके बावजूद रियासत ने माहिदा किया और फिर जब इन्होंने याद दिलाया, फिर इन्होंने प्रेशर बढ़ाने की कोशिश की, तो बजाय इसके कि अब जो ये कह रहे हैं कि आप रियासत की रिट को यरगमाल नहीं बना सकते या रियासत को डिक्टेट नहीं करा सकते, 19 नवंबर को जब माहिदा कर रहे थे तब ये जुमला इनकी जबान से नहीं निकला। फरवरी में जब शेख रशीद अहमद लाहौर गए हैं बतौर वजीर दाखिला, तब उन्होंने याद दहानी नहीं कराई, उन्होंने सिर्फ ये मोहलत मांगी, उनके साथ इंटेलिजेंस हुक्काम भी थे, सिर्फ ये मोहलत मांगी कि आप 20 अप्रैल तक की मोहलत दे दें, ये मसला जो है हम हल कर लेंगे। और फिर अचानक से 12 अप्रैल को ये काम शुरू हो गया, वो गिरफ्तारी हुई और उसके बाद हंगामा हुआ, वो सबके इल्म में है। अब मैं आपसे वादा कर सकता हूं, मैं एज एन इंडिविजुअल आपसे झूठा वादा कर सकता हूं, अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन रियासत की तो तौकीर ही कमिटमेंट पे है और रिट पे है। जब ये भी लौंडों वाला एटीट्यूड इख्तियार करेगी तो भले टीएलपी रहे ना रहे, आम आदमी के दिल में रियासत की तौकीर कितनी रहेगी। तो ये असल में मेरे नजदीक तशवीशनाक बात। अच्छा, ये यानी कि जो मैं जो समझाऊं कि इन्होंने वो जिस तरह के वादे इलेक्शन से पहले करने की आदत थी, उसी तरह के वादे रियासत का हिस्सा बन के अभी कर रहे हैं। जो अच्छा, सिर्फ ये कि आज का दिन गुजर जाए, ये मंशूर था बस। आज का दिन किसी तरह खैरियत से गुजर जाए। हाँ, बेशक आगे कुछ भी होता। अच्छा, लेकिन वसत भाई एक सिलसिला ये भी है कि ये तो 20 अप्रैल तो हुई नहीं, इन्होंने 20 अप्रैल से पहले 12 अप्रैल को उनको अरेस्ट कर लिया और मामला अब मजीद जो है आपे से बाहर हो गया। मतलब उसकी क्या वजह थी? एक जो कहा ये जाता है कि जी शायद वो उसके पीछे उनके अपने कुछ मामलात हैं जो खराब हैं अंदर से, ये भी तो एक चीज निकल के आ रही है। नहीं, ये बिल्कुल ये सवाल बनता है कि 20 अप्रैल तो तकरीबन दूर थी, लेकिन टीएलपी वालों को भी पता था कि ये नहीं कर पाएंगे। रियासत भी जानती थी कि हमने वादा तो कर लिया है वक्त लेने के लिए, लेकिन हम इस पे नहीं निभा पाएंगे। इनसे गलती ये हुई कि इतना बड़ा ऑपरेशन, एक तो इन्होंने शायद मिसकैलकुलेट किया। बाद में शेख रशीद कहते हैं कि टीएलपी की प्लानिंग तो हमारी प्लानिंग से भी ज्यादा एडवांस थी। तो जब आपको पता था कि उनकी प्लानिंग आपकी प्लानिंग से भी ज्यादा एडवांस है, तो क्या आपने ये ऑपरेशन करने या साद रिजवी पे हाथ डालने से पहले चारों सूबों को बताया था कि हम क्या करने जा रहे हैं? क्या पुलिस की आला कमान के इल्म में था कि हम क्या करने जा रहे हैं? क्या इंटेलिजेंस एजेंसियां, आर्मी, रेंजर्स और बाकी जो रेलेवेंट इदारे हैं वो एक पेज पे थे कि हमें अब इनके खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई करनी चाहिए? लेकिन जब हाथ पड़ा तो ऐसा लगा कि वो भी फिर एडहॉक बुनियाद पे, जिसे कहते हैं ना फायर फाइटिंग वाली टेक्निक, वो इस्तेमाल की गई। लेकिन जाहिर है कि टीएलपी वाले जो है ऑर्गेनाइजेशनली ज्यादा अलर्ट थे, ज्यादा तैयार थे, तो उन्होंने जो है मेन आर्टरीज जो है वो ब्लॉक कर दी। अब अगर यही जहानत है तो इस जहानत की बुनियाद पे तो मैं भी ये फैसले कर सकता हूँ। इसके लिए फिर किसी का वजीर होने की क्या जरूरत है, किसी का अफसर आला होने की क्या जरूरत है, किसी का
पार्टी रहनुमा होने की क्या जरूरत है? अच्छा, डॉक्टर उवैस सलीम आपकी तरफ आता हूँ। ये जो जो जब डॉक्टर मुईद यूसुफ पहली दफा जब ये इमरान खान साहब इलेक्ट हुए तो हमने इसी शो में उनका इंटरव्यू किया था। उन्होंने कहा था कि जी बस ये मेरी राय ये है कि हम लॉन्ग टर्म पे काम करें, शॉर्ट टर्म पे हम बिल्कुल भी काम ना करें। इमरान खान साहब को मैं यही राय दूंगा कि लॉन्ग टर्म। अभी यहाँ तो जो है शॉर्ट टर्म तो क्या, कोई शॉर्टेस्ट टर्म जो होती है शायद उस पे काम किया जा रहा है, और ना अहली के जो मामलात हैं वो इस तरह के, जिस तरह वसदुल्ला खान साहब ने एक्सप्लेन भी कर दिया। अच्छा, मैं कल एक महफिल में बैठा हुआ था और वहां पर कुछ लोग इस बात से आर्ग्यू कर रहे थे कि जी आपने जो है इस तहरीक ने ना कोई खुदकुश धमाका किया है, ना कोई जो है किलिंग्स की हैं इमाम बारगाहों में, मसाजिद में, या जो है एटमी हमारी जो तनसीबात हैं, मिलिट्री तनसीबात पे कोई हमले किए हैं। तो जिन लोगों ने किए थे, जिन्होंने आपके इतने लोग मार दिए, गले भी ज़िबा कर दिए, उन तंजीमों पे जब आपने बैन लगाया था तो उनके साथ भी ऐसा एटीट्यूड आपका नहीं था, और वो फिर से जो है पुलिस प्रोटोकॉल के अंदर वो घूम रहे हैं नाम तब्दील करके। तो ये जो तंजीम है, इसने तो सिर्फ डंडों से ही काम लिया है, इसने तो कोई बंदूकें भी नहीं निकाली, ना इसने कहीं घुस के हमले किए हैं, ना जो है गले ज़िबा किए हैं, और तो इसके और जो कि ये मेजॉरिटी सेक्ट है पाकिस्तान की, तो इसके खिलाफ इतना जारहाना एटीट्यूड क्यों है? तो मैं मतलब कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर भी कुछ लोग जस्टिफाई कर रहे हैं कि भाई टीएलपी के साथ ज्यादती हो रही है, जो कि कोई जो है मजहबी ना इंतहा पसंद है, एक लिबरल किस्म के इनलाइटेंड लोग हैं। फराज, एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन, पता नहीं मैंने शायद मिस किया, आपने शायद कही ये बात कि जब मुईद यूसुफ ने ये बात कही थी उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर नहीं थे, वो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं थे, वो सिर्फ हमारे दोस्त थे, इससे ज्यादा नहीं थे, कुछ इससे ज्यादा नहीं थे, बिल्कुल जी। लेकिन अगर आप देखें तो हमारे आर्मी चीफ जो है, इससे पहले राहील शरीफ और अब जनरल बाजवा, कई दफा ये खुद कह चुके हैं कि हमें अपना घर ठीक करना चाहिए। अभी रिसेंटली उन्होंने ये तकरीर की है। लेकिन आप जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का कंपैरिजन कर रहे थे, हम एक ऐसे दौर में जिंदा हैं और एक ऐसी हुकूमत में जिंदा हैं जो एक दिन एक बात करती है तो चंद दिन के बाद जो है वो उस पर यू टर्न ले लेती है और उसको जस्टिफाई करती है कि ये अजीम क़यादत का हॉलमार्क। हमारा तो फाइनेंस मिनिस्टर भी माशाल्लाह से जो है 2 दिन का ही होता है। अभी तो प्लानिंग हमारी है लेकर और अप्रैल तक कोई 4, 5, 6 महीने की बात कर रहे हैं, सो इनका लॉन्ग टर्म जो है वो शायद इतना ही बनता है। अब मैं आता हूँ उस सवाल की तरफ जो आपने पूछा कि ये ऐसा क्यों करते हैं। उसद साहब ने कहा कि रियासत की जो पॉलिसी है इस किस्म के वाकयात की तरफ वो 70 साल में नहीं बदली। मैं अगर रीसेंट वाकयात को भी देखूं, जैसे आप कह रहे थे कि मतलब अगर हम पिछले 20 साल में चले जाएं, 9/11 के बाद जब हमें ये बताया गया कि अब रियासत ने सबक सीख लिया है, अब हम कोर्स करेक्शन करने लगे हैं और जो हमारी पॉलिसी प्रॉक्सीज की थी उसको अब हम तब्दील करने लगे हैं, उस पर कितना इम्प्लीमेंट हुआ वो आपने खुद ही बता दिया। यही जमातें जो हैं वो चंदे भी इकट्ठे करती रहीं, खालें भी इकट्ठी करती रहीं। जब जल्जला आया कश्मीर में, जब सैलाब आया, हर ऐसी जगह पर ये मौजूद होते हैं, तस्वीरें छपती हैं, ग्लोबल मीडिया में जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो रियासत खामोश रहती है और जब सवाल किया जाता है तो दूसरी तरफ देखना शुरू हो जाती है। अभी पिछले हफ्ता जो गुजरा है उसमें अल खिदमत फाउंडेशन जो MQM का अब एक तरह से फलाही विंग है, लेकिन कराची में मुबैना तौर पर बत्ताखोरी में उनकी इन्वॉल्वमेंट रही है, उन्हें दोबारा से चंदा इकट्ठा करने की और खाले चंदा इकट्ठा करने की इजाजत दे दी गई है इस रमजान में। सो मेरा सवाल ये है कि जब से ये मामला शुरू हुआ है और लोग कहते हैं कि इस दफा जो है ये पाबंदी अगर लग गई तो मसला हल हो जाएगा, मैं ऐसे लोगों से हमेशा ये कहता हूं कि क्या रियासत ने ये फैसला कर लिया है कि हमने कोर्स करेक्शन वंस फॉर ऑल करनी है, इसके बाद हमें किसी ऐसे ग्रोह को सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करना है, अपना फॉरेन पॉलिसी के ऑपरेटिव के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना है, किसी जारहाना एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल नहीं करना है, तो बज़ाहिर तो इस तरह के जो इंडिकेशंस हैं वो नहीं है। अभी भी जो लग रहा है वो ये है कि शॉर्ट ऑफ देयर डिमांड के जी नहीं, आप बिल्कुल पार्लियामेंट में इस करारदाद को लेकर जाएं और हर हालत में जो फ्रांसीसी सफीर है उसको मुल्क से निकालें,
اگر وہ اس سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں تو شاید یہ بین جو لگایا گیا ہے یا لگانے کی کوششیں ہو رہی ہیں اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہماری ریاست کا یہ حال ہے کہ بین اناؤنس کرنے کے فوراً بعد اب پرائم منسٹر صاحب اور حکمران جماعت جو ہے وہ دھڑا دھڑ ٹویٹس کر رہے ہیں تاکہ وہ مذہبی طبقے کو اور فار رائٹ کو خوش کر سکیں کہ جی دیکھیں ہمارا تو اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے, ہم تو بالکل آپ کی آئیڈیالوجی کے ساتھ ہیں. یعنی وہ جو کہتے ہیں کہ رند کے رند رہے اور ہاتھ سے ساغر نہ گیا, میری شاعری کو اتنی اچھی نہیں ہے لیکن کچھ اسی طرح کا شعر ہے کہ آپ ایک سائیڈ آپ نے پکڑی ہوئی ہے اور دوسری جو سائیڈ ہے اس کو بھی خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سو جب تک یہ پالیسی باقی رہے گی, اب اس وقت بھی کیا ہمیں پتہ ہے کہ جو ذمہ دار ادارے ہیں, جو حکومت ہے, وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ کل کو کسی اور جگہ جا کر ہمیں دوبارہ اس گروپ کی ضرورت پڑ سکتی ہے. وسط صاحب نے بہت صحیح سوال اٹھایا کہ اگر آپ ڈے ٹو ڈے بیسس پر چل رہے ہیں, آپ کا یہ خیال تھا کہ ہم اگر ان کو کہہ دیں گے کہ ہم نے آپ سے معاہدہ کر لیا اور اس کے بعد یہ بھول بھال جائیں گے, کیا حکومتیں اس طرح چلا کرتی ہیں؟ ایون فروری میں مجھے یاد ہے کہ میں رات ہی دیکھ رہا تھا, 11 فروری کو وزیر اعظم صاحب نے اے آر وائی کو انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم بالکل تیاری کر رہے ہیں اور ہم اس معاہدے کو پارلیمنٹ میں لے کر جائیں گے. یعنی نومبر سے مارچ تک 3 مہینے کے بعد بھی وہ اپنے اس سٹینڈ پوائنٹ پر قائم تھے کہ ہاں ہم اب اس کمٹمنٹ کو آنر کریں گے. تو فروری سے 11 فروری سے 12 اپریل تک کیا تبدیل ہوا اس دوران میں, کس کے اشارے پر ہوا, اور اگر تبدیل ہوا بھی تھا تو آپ نے اس کے لیے کیا تیاری کی تھی؟ جب شیخ رشید صاحب یہ کہتے ہیں کہ ٹی ایل پی کی پلاننگ ہم سے بہتر تھی, تو آپ کے خیال میں وہ کوئی آرگینک پارٹی ہے یا وہ پہلی دفعہ یہ کام کر رہے ہیں؟ وہ تو 3 دفعہ اس سے پہلے یہ کام کر چکے ہیں, انہیں تو ایگزیکٹلی پتا ہے کہ کون سے پوائنٹس ہم نے بند کروانے ہیں, کہاں جانا ہے, اور جو میس سپورٹ ہے وہ ہم نے نہ صرف پچھلے دھرنوں میں بلکہ خادم رضوی صاحب کے فیونرل میں بھی دیکھ لی تھی. سو یہ تمام وہ سوالات, تیسری بڑی جماعت ہے, تیسری زیادہ, مطلب دیکھا جائے ووٹ جو پڑے ہیں وہ تیسری زیادہ ووٹ ان کو پڑے. میں مرزا بھائی آپ کی طرف آتا ہوں, اور جس طرح اس پر میں کوئکلی ایک بات کر لوں. یہ آرگومنٹ میں بہت سن رہا ہوں کہ وہ تو ایک سیاسی پارٹی ہیں. سیاست کا میرے ذاتی خیال میں انہوں نے لبادہ بعد میں اوڑا ہے. وہ ایک شدت پسند ملیٹنٹ پارٹی کے طور پر پہلے سامنے آ گئے تھے, اور بڑی سٹرونگ انڈیکیشنز اس طرح کی موجود ہیں کہ انہیں سیاست کی طرف لایا گیا. اگر آپ خادم رضوی صاحب کے شروع کے جو بیان ہیں ان کو اٹھا کر دیکھیں تو وہ کسی قسم کی سیاست میں بلیو نہیں کرتے تھے, نہ پارلیمنٹری سسٹم میں بلیو کرتے تھے, لیکن اس طرف لایا گیا. اور ہمیشہ اس آرگومنٹ پر میں یہ کہتا ہوں, خاص طور پر پچھلے چند دنوں میں جن لوگوں سے گفتگو کر رہا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ اب تو وہ سیاسی پارٹی بن گئے, کہ سیاسی اس قسم کی جماعتوں کے لیے اگر آپ سیاست کا راستہ کھولیں گے تو آپ اسی طرف جا رہے ہیں جو ہم معاملات آج آر ایس ایس اور بی جے پی کے ساتھ بھارت میں دیکھ رہے ہیں. اچھا, میں مرزا بھائی آپ کی طرف آتا ہوں, اور یہ تو کچھ اس طرح سے غالب ہے کیا شیر بازی چاہے اطفال دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. تو یہ 70 سالوں کا تماشا چلا رہا ہے, جو کہ وسط بھائی نے یہ بتایا, ڈاکٹر اویس سلیم بھی نے بھی اسی طرح کی روشنی ڈالی. اچھا, یہ کامنٹ میں ایک صاحب فرما رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں ابھی تو آپ رک جائیے, ابھی تو افغانستان کے جو انٹرنیشنل معاملات چل رہے ہیں اس کے بعد بہت جلد طالبان بھی آنے والے ہیں. تو جو معاملات تو عجیب و غریب طرف جا رہے ہیں. میں آپ کی طرف سوال لے کے جاتا ہوں کہ یہ اس کا مجھے نہیں پتا کہ یہ کس طرف جائے گا, اور مجھے ڈر اس بات کا لگتا ہے کہ خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے کوئی ایسے معاملات نہ ہو جائیں جس طرح جو ہمارے پہلے وزیر داخلہ جو تھے. ڈاکٹر سلیم صاحب کو کچھ کامنٹ دینا ہے, ان سے کامنٹ لینا. میں صرف وہ کلیریفیکیشن کرنا چاہتا ہوں, میں نے شاید وہ کسی نے پوائنٹ آؤٹ کیا, الخدمت فاؤنڈیشن جماعت اسلامی کی ہے, خدمت خلق فاؤنڈیشن جو ہے وہ MPO کی ہے. تو سر یہ ہمارے پاس ایک مثال تو ہے نا, یہ ممتاز قادری کی بھی مثال ہے, اور اس سے ابھی حالیہ جو احسن اقبال صاحب کی مثال ہے, پہ بھی حملہ ہوا. اس طرح کے معاملات نہ شروع ہو جائیں. سیکورٹی فورسز میں بھی ہمارے یہاں سوسائٹی سے اسی معاشرے سے لوگ آتے ہیں, تو الگ طرف ہم جا سکتے ہیں. تو ایک تو یہ کور کر دیجیے مرزا بھائی, اور ساتھ میں یہ بھی کور کر دیجیے کہ سر یہ اس کا ایک فیٹ اپ کا بھی امپیکٹ ہے
آپ کا جو ایک امیج ہے وہ کس طرح جا رہا ہے باہر؟ بہت شکریہ وسعت اینڈ ڈاکٹر سلیم اور فراز آپ تینوں کا. دیکھیے فراز، وسعت نے بہت اچھی طرح سے ہسٹری بتائی کہ کیا ہوتا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب نے فردر اسے ایلیبوریٹ کیا ان پوائنٹس کو جو وسعت نے اٹھائے. تو دیکھیے یہ سب کہنا کہ کیا ہوگا آگے، یہ تو یہی ہوتا آ رہا ہے. یہ جو سب ریاست کی ساری بات ہے، آپ کو یاد ہوگا کس طرح سے پیسے بانٹے جا رہے تھے. اور میں تو کہتا ہوں کہ وہ خواتین و حضرات میڈیا میں 20 کروڑ عوام کی بے عزتی کرتے ہیں، ان کی انسلٹ کرتے ہیں جب وہ یہ بتاتے ہیں کہ بھئی وہ تو غریب لوگ تھے، ان کو پیسے دینے پڑ رہے تھے ورنہ تو. حالانکہ ایسی کوئی ضرورت نہیں تھی انہیں اتنا اس کا پروپیگنڈا کرنے کی اور وہ سب کرنے کی. وہ جو کیا گیا تھا مجھے تو لگتا ہے وہ صرف اس لیے کیا گیا تھا کہ اس وقت جو تھا اسلام آباد میں ایک دشمن حکومت بیٹھی تھی، اسے بتانے کے لیے کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، ان سے آپ میس اراؤنڈ مت کیجیے گا. دیٹ از آل. اور وہ جو ہے اب کیوں نہیں ان غریب لوگوں کو جا کے پیسے بانٹے گئے اسی طرح سے جیسے پہلے کیے گئے تھے. تو یہ سب جو ہے چلتا آ رہا ہے، چلتا رہے گا، اور مجھے نہیں لگتا کہ آگے چل کے کیا ہوگا، اور ہم اسی طرح سے انہی گروپس کو استعمال کرتے رہیں گے. دیکھیے فراز، میں تو ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں، اور شاید میرے یہ دو کلیگ مجھ سے ایگری بھی کریں اور ڈس ایگری بھی کریں، آئی ڈونٹ نو، مگر دیکھیے جب تک وہاں کے اوپر کوئی نیم ٹائپ کے سویلین اتھارٹی، کمزور ہی صحیح، کسی اتھارٹی نہیں آئے گی. ابھی ہم لوگ بیٹھ کے عمران خان صاحب کو ان کے وزراء کے لیے جو بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ سب ہسٹری کی گٹرز میں جا کے غائب ہو جانا ہے. ان لوگوں نے، ان لوگوں کا کوئی وہ نہیں. شوکت عزیز کہاں گئے اب، لائک اس سے پہلے یونینسٹ پارٹی کہاں گئی، یہ پی ایم ایل کیو کا کیا حال ہوا. تو اب آپ چھوڑ دیں ان سب چیزوں کو. اور فیٹف کا جہاں تک آپ نے نام لیا، ہمیں اسے بھگتنا پڑے گا جب تک، اور اگر کل کو ہماری ضرورت پڑ گئی ویسٹ کو تو دیکھیے گا فیٹف سب غائب ہو جائے گا. ہم ایک اور جنگ لڑنے کو تیار ہوں گے. ہاں آف کورس. اور جو آپ نے افغانستان کی بات کی، یہ بھی ایک بہت خطرناک پہلو ہے، اور میں چاہوں گا کہ وسعت اور ڈاکٹر صاحب اس پہ ضرور کوئی تبصرہ فرمائیں کہ امریکہ کے جانے کے بعد وہاں کیا ہوگا پاکستان میں. تو یہ ہم لوگ ضرور سننا چاہیں گے وسعت سے. آنا چاہ رہا ہوں کیونکہ وقت کی بھی کمی ہے، کہ یہ اب جو افغانستان کے جو معاملات ہو رہے ہیں، اور اب تو وڈرال کا فیصلہ بھی ہو گیا ہے، اس کے بعد ہمارے ہاں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ جی افغانستان میں جب طالبان آ جائیں گے تو پاکستان کی بڑی واہ واہ ہو جائے گی، اور یہ ناردرن الائنس سب سے ہماری جان چھوٹ جائے گی. تو یہ بھی، اس کا بھی ذرا جواب دے دیجیے، کیونکہ ہسٹری ہمیں یہ نہیں بتاتی ہے کہ ہماری کوئی واہ واہ ہو جائے گی اور طالبان کوئی ہمارے بہت تابع دار ہیں. مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی آپ سے پوچھ رہا ہوں. جی اچھا، اب تک کی جو گفتگو ہوئی ہے، پہلے میں 2 منٹ اس پہ ذرا بات کر لوں. جی ہمارا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اب تک نہیں پتا کہ بیسیکلی اصل پاور سینٹر ہے کہاں، اور کس موقع پہ کس شعبے کے فیصلے کہاں ہوتے ہیں اور ان پہ عمل درآمد کیسے کیا جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہمارا ریاستی نظریہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی داخلہ اور خارجہ پالیسیاں تھرو پراکسیز چلانی ہیں، تو ہمیں اس طرح کے گروہوں کی، اس طرح کی تنظیموں کی پہلے بھی ضرورت تھی. ہم نے انہیں استعمال کیا، ڈمپ کیا، ان میں سے کچھ اور تنظیمیں نکل آئیں، کچھ ہاتھ سے نکل گئیں، کچھ کریش کر دی گئیں. اب بھی یہی ہو رہا ہے، آئندہ بھی ہو رہا ہے. اگر یہ سوسائٹی کو واقعی ملیٹنسی سے یا شدت پسندی سے پاک کرنے میں مخلص ہیں، تو جس طرح انہوں نے اس کو پلیوٹ کیا ہے انتہا پسندی کے ساتھ، اسی ترکیب کے ساتھ بالکل اپوزٹ انداز کی اسٹریٹجی اپنا کے یہ کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ اس سے ان کے سیاسی اور اسٹریٹجک مفادات وابستہ ہیں، لہٰذا مجھے نہیں لگتا کہ مستقبل قریب میں یہ رسک لیں گے. ہاں یہ ہوگا کہ جو جماعت یا جو تنظیم بذام خود اپنے آپ کو دیو سمجھنے کی کوشش کرے گی، اس کے تھوڑے بہت پر ضرور کاٹ دیں گے. اسٹریٹجی یہی رہے گی. جہاں تک افغانستان کا معاملہ ہے، افغانستان کے معاملے میں امریکہ
کنفیوژن کی حالت میں نکل رہا ہے. اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ 21 سال ہو گئے, 0+0+0 اتنا پیسہ بھی لگ گیا لیکن ہاتھ کچھ نہیں آیا. یہ ایک طرح سے میں اسے ایک گلوریفائڈ ویتنام سمجھتا ہوں. وہاں تو سائیگون سے آخر میں وہ ہیلی کاپٹر سے لٹک کے نکلے تھے, یہاں یہ نہیں ہو رہا. یہاں تھوڑی سی فضیلت کے ساتھ وہ جانے والے ہیں, اور 11 ستمبر سے پہلے بائیڈن صاحب نے کہہ ہی دیا ہے کہ وہ چلے جائیں گے. کیا پاکستان کی ریاست اس کے لیے تیار ہے؟ جو فال آؤٹ آنے والا ہے, میرا خیال ہے کہ لانگ ٹرم میں نہیں, ایڈ ہاک تیاری ضرور ہوگی ان کا جو طویل افغان تجربہ ہے اس کی روشنی میں. اور آج بھی ان کی جو افغانستان کے متعلق پالیسی ہے اس میں افغانوں کے درمیان کیا ہونے والا ہے اور اس کا فال آؤٹ کیا ہونے والا ہے, انہیں زیادہ فکر اس بات کی ہے کہ کہیں انڈیا کا فٹ ہولڈ نہ ہو جائے افغانستان میں. اسی سے سینٹرک جو ہے ان کی جو بھی افغان پالیسی ہے وہ ہے. لیکن جو نئی دنیا ہے پچھلے 7-8 برس کے دوران, اس میں چونکہ گلف کی جو ریاستیں ہیں ان کے معاشی مفادات ہندوستان سے جڑے ہوئے ہیں. یا تو متحدہ عرب امارات, سعودی عرب اور پاکستان 3 ایسے ملک تھے جنہوں نے طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا ہوا تھا, جو دنیا میں کسی چوتھے ملک کی مثال آپ نہیں دے سکتے. لیکن اب ظاہر ہے وہ سینیریو نہیں ہے. طالبان جو ہیں وہ یقیناً ان کا ہولڈ ہوگا, اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں جو ملیٹنٹ قوتیں ہیں جو ریاست نے بظاہر کرش کر دی کئی آپریشنز کر کے, ان کو نفسیاتی سہارا ضرور ملے گا. لیکن پاکستان کی جو اس وقت معاشی صورتحال ہے اور جو اسٹریٹجک صورتحال ہے اس میں یونیلیٹرلی کیا یہ نئے خطرے, نئے پریشر اور نئے ڈائنامکس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے؟ مجھے خاصا ڈاؤٹ ہے اس بارے میں. اچھا, یہ جو ڈاؤٹ ہے یہ میرے خیال سے زیادہ تر لوگوں کو اسی طرح کا ڈاؤٹ ہے کہ وہاں کا جو اسپل اوور افیکٹ ہمیشہ سے ہوا ہے, ایک ہسٹوریکلی بھی ہوا ہے, یہ یہاں پر ہو سکتا ہے. لیکن ہمیں تو یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ جی جب وہ آئیں گے تو وہ تو ہمارے ان سے معاملات ہیں, وہ تو ہمارے کہنے پہ چلتے ہیں, اور ہم نے جو ہے دونوں کو ٹیبل پہ لا کے بٹھایا تو ہمارے تو کافی لیوریج ہے ان کے اوپر. اس میں یعنی کہ جو آپ جو بات کر رہے ہیں اس میں تو کوئی صداقت نہیں ہے. دیکھیں ہمیں تو بھائی 15 ستمبر 1971 کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ ہماری بہادر جری افواج جو ہیں وہاں ہندوستان کے دانت کھٹے کر رہی ہیں. ہمیں تو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ کارگل پہ ہماری جو وہ ہیں پاکستان نواز مجاہدین تنظیمیں, انہوں نے بھارت کا جو نرخہ ہے وہ دبوچ لیا ہے. ہمیں تو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ سوویت یونین کی جو کمر توڑی ہے وہ دراصل آپ کے بھائی نے توڑی ہے. ہمیں تو بہت کچھ بتایا جاتا ہے, جو بتایا جاتا ہے اس کو 50 سے مائنس تو کر لیا کریں نا. ہاں صحیح, یہ ہماری غلطی ضرور ہے. اور ڈاکٹر اویس سلیم, میں یہ آخر میں جو وسط بھائی کے جو کامنٹس ہے یہ اس سے آپ ڈس ایگری تو نہیں کر سکتے, جو حقیقت ہے وہ تو روز روشنی کی طرح بالکل, اور ہسٹری ہمیں یہی بتاتی ہے. لیکن ہم تو پچھلے جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں, جب سے میری پیدائش ہوئی ہے ضیاء صاحب کے زمانے میں, جب سے تو ہم یہی سن رہے ہیں کہ جی بس ہم جو ہیں بہترین قوم ہے, اور ہم جو ہے بہت جلد جو ہے سری نگر اور پھر دلی اور پھر شاید بیچ میں کابل پہ بھی جھنڈا لہرانے والے تھے. تو کہاں یہ جھنڈے کیوں نہیں لہرا پاتے؟ اور یہ معاملات جو ہے ہماری ہی طرف, یعنی کہ وہاں افغانستان کا جو معاملہ ہے اس کا ہم ایک خمیازہ بھگت چکے ہیں. لیکن پھر وہ وسط بھائی نے جو شروع میں جو بات کہی تھی کہ یہ تو تاریخ ہمیں بتاتی آ رہی ہے کہ, اور ہم اپنی غلطیاں ماشاءاللہ سے شاید ہمیں عادت ہے یا پتہ نہیں ہمارے خون میں رچ بس گیا ہے کہ ایک ہی غلطی کو ہم نے بار بار ریپیٹ کرتے رہنا ہے. یہ جھنڈے لہرانے کی جو خواہش ہے اور جو یہ سبق پڑھا کر ہم نے جو نسلیں جوان کی ہیں, وہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ تھوڑی دیر پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جن پر تو پابندی نہیں لگنی چاہیے, اور انہوں نے تو ابھی تک
طرح کی حرکت نہیں کی وغیرہ وغیرہ. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ٹویٹر پر دیکھ رہا تھا کہ 2 شہروں کی بار کاؤنسلز نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ اس دھرنے کو سپورٹ کریں گے. اور ہم سب یہ جانتے ہیں, میں تو سلمان تاثیر کے قتل کے بعد سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ تمام لوگ جو ہمارے حلقہ احباب میں شامل ہیں وہ جسٹیفائی کرتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ لوگ بہت اچھے ہیں اور یہ جو کام کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں اور وغیرہ وغیرہ. سو وہ الزام جو ہم پہلے مولوی کو دیتے تھے وہ سوچ اب مین سٹریم ہو گئی ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ہماری ریاست سے یہ فیصلہ نہیں ہوتا کہ ہمیں اس بچے کو بالکل گھر سے نکال کر آگ کر دینا ہے یا 2 دن کے بعد دوبارہ گھر کے اندر لے آنا ہے, یہ سوچ کر کہ اس نے اپنا سبق سیکھ لیا ہوگا اور آئندہ یہ میرے ساتھ اڑیل نہیں رہے گا, کم از کم میری بات پوری مانے گا. ہم افغانستان میں جو جنگ ہے 9/11 کے بعد وہ 10 سال یہ سوچ کر لڑتے رہے ہیں کہ نہیں نہیں یہ تو امریکہ جب چلا جائے گا تو یہ تو ہمارے اپنے بچے ہیں, اس کے بعد ہم سارا کچھ ٹھیک کر لیں گے. اور یہ تو ویل ڈاکیومنٹڈ فیکٹ ہے کہ جب جنگ شروع ہوئی تھی تو ایک طرف ہم نے امریکہ کا ساتھ دینے کا اعلان کیا اور دوسری طرف جو ہے وہ دوسری پارٹی کو کہا کہ نہیں نہیں تکڑے رہنا, یہ زیادہ دیر یہاں رکیں گے نہیں. یہی بات جو ہے ہم نے انٹرنلی اپنے جو گروپس ہیں ان کے ساتھ بھی کی کہ ایز لانگ کتنے عرصے تک ہماری یہ پالیسی رہی کہ ایز لانگ ایز آپ انٹرنلی کچھ نہ کریں تو ایکسٹرنلی آپ جو مرضی کرتے رہیں, اس سے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. اور ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ تمام گروپس جو ہیں وہ انڈیویجولی آپریٹ کرتے ہیں اور ہم ان کو انڈیویجولی مینوپولیٹ کر سکتے ہیں. ہم نے پچھلے 20 سال میں بارہا یہ دیکھا, وہ چاہے بلوچستان میں لشکر جھنگوی کی کارروائیاں ہوں, وہ چاہے تحریک طالبان پاکستان میں ہو یا افغانستان میں ہو. ابھی مور ریسنٹلی ہم نے یہ دیکھا کہ ٹی ٹی پی نے ٹی ایل پی کے حمایت کا اعلان کر دیا ہے. سو یہ ایک لارج لوز نیکسس ہے جو ہر وقت, کیونکہ ان سب کے جو مقاصد ہیں وہ بنیادی طور پر ایک ہے کہ ہم نے ریاست کو سرنڈر کرنا ہے اور ہم نے اپنی مرضی کا نظام ایک ایسی زمین پر قائم کرنا ہے جو فلوئڈ ہے, جو لارجلی ڈس فنکشنل ہے. اور اگر آپ نے سلیم شہزاد کی کتاب پڑھی ہے تو اس میں واضح طور پر اس پوری فلسفی کو ڈی کنسٹرکٹ کیا گیا ہے کہ یہ فلسفی کہاں سے ڈرا کر رہے ہیں اور ایکچولی کرنا کیا چاہتے ہیں. سو جب تک ریاست یہ فیصلہ نہیں کرے گی کہ یہ ہمارے فائدے میں نہیں ہے, نہ ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم ان کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں کہ جب امریکہ نکل جائے گا, اتحادی فوجیں نکل جائیں گی اور افغانستان میں جو صورتحال ہوگی ان کے ہوتے ہوئے ہم سپل اوور ایفیکٹ پاکستان میں دیکھتے رہے ہیں, تو جس دن وہ نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہونا ہے, پھر تو بری حالت ہونی ہے. اچھا میں ڈاکٹر مصباح صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, اور یہ جو ملا عبدالسلام ضعیف کی جو کتاب ہے جس میں اس نے بیان کیا ہے کہ جب وہ طالبان کی حکومت تھی افغانستان میں طالبان کی حکومت افغانستان میں تھی, اس وقت ان کے کتنے معاملات خراب ہوتے تھے اور کس طرح طالبان ان کی کوئی بات نہیں مانتے تھے اور ان کا جو اپنا جو ایک ایجنڈا تھا اس کو پش کرتے تھے. بلکہ یہ بات بھی ہے کہ ڈیورنٹ لائن پہ بھی یہ کوشش کرتے رہے, انہوں نے ایگری نہیں کیا. تو یہ تو ہماری ایک اپنی ایک خام خیالی ہے کہ جی افغانستان میں جب افغان طالبان آ جائیں گے تو وہ تو ہمارے بڑے خیر خواہ ہیں اور ہمارا بڑا خیال رکھیں گے, سارے مسائل حل ہو جائیں گے, انڈیا کو بھی باہر نکال دیں گے, شاید کشمیر میں بھی جو ہے ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. یہ ایک ذہن ہے. تو سر یہ ذہن مجھے نہیں لگتا کہ یہ ذہن کو پروموٹ کیا جاتا ہے. ٹی وی پہ بھی ہم یہ سنتے ہیں یہ ساری کی ساری باتیں, اور وہاں پر اگر آپ ان کی کتابیں پڑھیں یا ان کی جو لیڈرشپ کے بارے میں آپ جو سننے میں آتا ہے کہ وہ کبھی بھی ایسے تابعدار آپ کے نہیں رہے. ایک تو یہ, اور دوسرا جو ٹاپک کو ہم نے سوئچ کرنا ہے, انڈیا کی طرف جانا ہے, میں چاہوں گا کہ یہ بھی کام میرے خیال سے آپ ہی کر دیں میرے لیے. نہیں بالکل صحیح کہا آپ نے. ضعیف صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اور اٹ از نتھنگ سرپرائز اباؤٹ, کیونکہ دیکھیے کوئی بھی انٹرنیشنل ریلیشنز میں کوئی بھی کنٹری جو ہوتا ہے اس کا کوئی دوست اور احباب نہیں ہوتا, وہ کوئی رشتہ دار نہیں ہے ایک دوسرے کے, وہ کنٹری کا انٹرسٹ دیکھتے ہیں. اور آپ نے بڑا صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ڈیورنٹ لائن کا جو مسئلہ تھا وہ بھی حل نہیں ہوا, اور وہ تو ہوگا, ان کی اپنا انٹرسٹ ہے, وہ جس طرح چاہے
چاہیں گے. ان کی ایک لیگیسی ہے. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہیں یہ چاہیے, انہیں اب دنیا سے پیسے چاہیے, اس وجہ سے وہ لوگ سب بڑے بیہیو کریں گے اگر حکومت میں بھی آ جائے, مگر مجھے نہیں لگتا ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے, کیونکہ ان کی ایک لیگیسی ہے, ان کا ایک کانسٹیچوئنسی ہے کنٹری کے اندر, اور وہ اس کو لے کے چلیں گے. اور ہم لوگ پھر سے ایک میس میں جا رہے ہیں. اور جو سب سے بڑا خطرہ مجھے ہے کہ جو افغانستان جو ہے وہ ایک بھارت اور پاکستان کی جو پراکزی وار ہے اس کی بیٹل فیلڈ بن جائے گا. ایک پارٹ ان کی سائڈ پر ہوگا, دوسرا پارٹ ان کو سپورٹ کرے گا, اور یہ ایک بہت بڑا میس بنے گا وہاں کے اوپر. اور جہاں تک وسعت اللہ خان صاحب نے کہا, میں بالکل ایگری کرتا ہوں ان کی بات سے. میرا بھی ایگزیکٹ یہی ویو ہے کہ یہ جو ایگزٹ ہے امریکہ کا, یہ آنریبل ویتنام ہے. یہ کوئی وہاں پر کوئی جنگ جیت کے نہیں جا رہے ہیں کہ مطلب وہ ایک بہت بڑا میس چھوڑ کر جائیں گے. مگر میں آپ کی اجازت سے فراز ذرا میں یہ کوشچن اٹھانا چاہوں گا وسعت کے لیے. میں ان سے سننا چاہوں گا, بعد میں ڈاکٹر صاحب بھی اگر اپنا کوئی کامنٹ کریں اس پہ تو اٹ ول بی اپریشیٹڈ. کہ دیکھیے وسعت, میری ایک تھیوری ہے یہاں کے اوپر کہ جو انڈیا جو ہے آج تک جو مجھے دکھتا ہے وہ یہ لگتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اس وقت دوستی کی بات کرتا ہے جب اسے کوئی ضرورت ہوتی ہے. ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ اس وقت انڈیا کو امریکنز اور جو دوسرے ویسٹرن کنٹریز ہیں جن کے وہ ایلائز ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ زیادہ انگیج نہ رہیں اور وہ کام کریں جو ویسٹ چاہتا ہے انڈیا سے کروانا, اور اس کے لیے ان کو مراعات دی جا رہی ہیں. تو اس وقت انڈیا کے پاس تھوڑا سا یہ ایک لیوریج ہے, تو وہ کہہ رہا ہے کہ یار تھوڑا سا ہیٹ کم کر دو. لیکن مجھے لگتا ہے کہ انڈیا جو ہے دا وے دے سی دا تھنگس, ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں رہا کہ وہ پاکستان میں کوئی بہت بڑی دوستی کریں یا پاکستان کی مضبوط اکانومی میں ان کو کوئی شیئر ملے یا اس طرح کی چیزیں. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس تھیوری کو, کیونکہ بہت سے لوگ اس سے بہت بری طرح ڈس ایگری بھی کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کا بہت بڑا انٹرسٹ ہے اس وقت کے ایک پیس ہو, اور اس لیے وہ دے ٹیک اے فارورڈ اسٹیپ. اچھا, میں یقیناً اس سیشن میں مزید رہتا, لیکن میری کھانسی جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہے, تو میں یہاں اجازت چاہوں گا. جاتے جاتے میں صرف افغانستان کا جو بارے میں صرف ایک فقرہ کہہ کے جاؤں گا کہ غالباً سر اولاف کیرو کا یہ مقولہ ہے کہ یو کین رینٹ افغان بٹ یو کانٹ بائی افغان. That's true. تو بھلے وہ ظاہر شاہ ہوں, داؤد ہوں, نور محمد تراکئی ہوں یا ملا عمر ہوں, آپ کو وہ اپنے قومی مفاد کے حوالے سے ایک ہی پیج پہ نظر آئیں گے. That's true. اور یہ تاریخ ہمیں کہتی بھی ہے. اچھا, تو وسط دعا گو ہے کہ آپ جلد جلد آپ کی کھانسی دور ہو, اور آپ سے پھر درخواست کریں گے جب بھی آپ کو وقت ہو آپ ضرور تشریف لائیے. ہاں وسط, آپ انشاءاللہ پھر سے ہمیں ضرور ٹائم دیجیے گا آنے والے دنوں میں. بالکل بالکل بالکل. تھینک یو سو مچ, اٹ واز اے ویری گڈ ڈسکشن. بہت شکریہ وسط آپ کا. چلیں جی, سیم کوشچن میرے خیال سے ڈاکٹر صاحب اگر آپ اس کو ٹیک کر لیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ جو مصباح بھائی جو بات بتا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کا سارا جو معاملہ ہو رہا ہے, مصباح مجھے ذرا بتائیے اگر میں غلط سمجھاؤں, یہ سارا کا سارا جو ہے شارٹ ٹرم انڈیا آپ سے یہ گیم کھیل رہا ہے کہ اس کو وقتی طور پہ جو ہے نیگوسیشن کر آگے کچھ معاملہ ڈیفیوز کر دیں, لانگ ٹرم میں وہ جہاں پر پہلے تھا مودی صاحب کی جو حرکتیں تھیں وہ وہیں پر چلے جائیں گے. دیکھیے یہی ہے نا کہ مطلب میں اس لیے یہ بات کہتا ہوں کہ مودی صاحب کی یہ لیگیسی نہیں ہے کہ وہ واجپئی صاحب کی طرح کے لیڈر نہیں ہیں کہ مطلب جو یہ کہا جاتا ہے کہ نکسن گوز ٹو چائنا تو اس کا مطلب ہے مودی کین گو ٹو پاکستان. وہ جو شروع میں پاکستان تشریف لائے بھی وہ بھی ایک طرح کا انہیں تھوڑا سا پے آف کرنا تھا ان لوگوں کا, اس کارپوریٹ انڈیا کو جو اس نے ان کی ہیلپ کی تھی. اس وقت ان کا انٹرسٹ تھا کہ وہ پاکستان میں پاور پلانٹ لگائیں گجرات میں اور پاکستان میں بجلی بیچیں اس میں, اور وہ سب چیزیں تھیں ان کی. تو مجھے تو لگتا ہے کہ وہ سب چیزیں
चीज़ें जो थी एक फेक चीज़ थी, उनकी जो लेगेसी इज़ वेरी डिफरेंट लेगेसी, और वो उसके ऊपर हैं, जबकि वाजपेयी साहब की लेगेसी डिफरेंट थी। उन्होंने ना सिर्फ अपने लोगों को कन्विंस किया बल्कि पाकिस्तान वालों को भी कन्विंस किया आफ्टर कारगिल, आफ्टर ऑल दोज थिंग्स। सो मोदी साहब में ना तो वो लीडरशिप है ना तो उनकी ये लेगेसी है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत जबरदस्त। तो फिर तो पाकिस्तान का कोई कसूर नहीं है, पाकिस्तान क्या करे कि भाई वहां पर पाकिस्तान चाह रहा है, पाकिस्तान तो अमन की बात कर रहा है, आगे से आर्गुमेंट यही है ना कि पाकिस्तान तो अमन की बात कर रहा है, लेकिन भाई वहां पर मोदी जैसे लोग बैठे हुए हैं, ये बात करने को तैयार नहीं, हम तो अमन के दाई हैं। नहीं, मगर यही है ना कि पाकिस्तान को भी तो अपने रिकॉर्ड दुरुस्त करने पड़ेंगे ना, कि पाकिस्तान को भी तो चाहिए कि वो भी कंसिस्टेंट पॉलिसी रखे फिर, और उसके बाद फिर अभी तो कुछ होने नहीं जा रहा, लेकिन बाद में जब कोई और आएगा तो उसके बाद जो है ये चीज़ हो सकती है। लेकिन जैसे आयशा सिद्दीक़ा साहिबा ने हमारे नया दौर टीवी पे फरमाया कि जब मुशर्रफ साहब चले गए तो एक बहुत बड़े डिप्लोमेट ने उनको बताया कि जनरल कियानी ने उनसे कहा कि भाई हम क्या करें, हमारे जो कोर कमांडर्स हैं वो तो मान ही नहीं रहे जो मुशर्रफ साहब ने किया है। तो मतलब अब आप देख लीजिए कि बाजवा साहब हो सकता है चाहते हो, दिल से चाहते हो। लेकिन ये सवाल डॉक्टर वेस्ली पे लगता है, वेस्ली किस हद तक आप मिसबा भाई की बात से एग्री करेंगे? अच्छा, ये दूसरा ये भी बताइएगा सर, इंडिया का भी तो कुछ इंटरेस्ट हो ना, क्या इंटरेस्ट है इंडिया को टेबल पे इस वक्त कि जी पाकिस्तान से मैं मामला अच्छे करूं, या सिवाय इसके कि जी मेरा एक बॉर्डर जो है वो सिक्योर हो जाएगा? देखिए, ये बात तो ठीक है जो मिसबा साहब कर रहे हैं, और इससे पहले भी हम पिछले कई हफ्तों में करते रहे हैं कि इंडिया जब हमसे बात करता है तो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से करता है। उनके वो मसाइल नहीं हैं जो हमारे मसाइल हैं, वो मुआशी तौर पर उतने चैलेंज नहीं हैं जिस तरह से हम हैं, इसलिए वो एट द टाइम ऑफ देयर चूजिंग जब वो हमसे बात करना चाहते हैं या जब मुज़ाकरात करना चाहते हैं या रोकना चाहते हैं वो कर देते हैं। लेकिन मैं उसके बावजूद मेरी कंसिस्टेंट पोजीशन यही रही है कि आज की दुनिया में जब आप ग्लोबल मुआहदों में जुड़े हुए हैं, इवन इंडिया की जो खत्ते में हैसियत है या जो उनकी इकोनॉमिक वायबिलिटी है इतनी बड़ी मार्केट होने की वजह से, वो इन आइसोलेशन नहीं है, वो उन ग्लोबल पावर्स के साथ जुड़ी हुई है जिनका इंटरेस्ट खत्ते में सिर्फ एक मुल्क के साथ नहीं है, वो चाइना के साथ भी है, वो पाकिस्तान के साथ भी है। इसलिए वो ये नहीं चाहेंगे कि खत्ते में कोई एक ऐसी टग ऑफ वॉर जारी रहे। अब आप देखिए कि ये सामने आ गया, डॉक्यूमेंट हो गया इंडिया की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से भी कि यूएई ने इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ये सीज फायर एग्रीमेंट जो है वो करवाने में अपना किरदार अदा किया। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया? वो भारत में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या वो सिर्फ इस पर इत्तेफाक करके बैठ जाते हैं कि जी ठीक है हम तो हमारी इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्टेड है, हम अपने मामलात इंडिया के साथ अलहदा डील करेंगे और पाकिस्तान के साथ अलहदा डील करेंगे और ये आपस में जो मर्जी करते रहे उससे हमें फर्क नहीं पड़ता? ऐसा नहीं होता। इंडिया और चाइना की आपस में जो ट्रेड रिलेशंस हैं और चाइना के लिए बहरहाल पाकिस्तान की एक अहमियत हमेशा रहेगी। क्या चाइना ये चाहेगा कि ये दोनों मुल्क जो हैं ये आपस में इसी तरह एग्रेसिवली एंगेज रहें? क्या अमेरिका की तरफ से बैकग्राउंड में कोई रोल प्ले नहीं किया जा रहा होगा? फिर आप देखिए कि अब जो ये नया ग्रुप क्वाड के नाम से वजूद में आया है जिसमें अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया है, अगरचे ये इनकी सरहद पाकिस्तान की तरफ नहीं है, ये इंडिया से परे परे जो है इनके मामलात हैं, लेकिन अगेन जो खित्ते की एक जियो स्ट्रेटेजिक अहमियत है, जो खित्ते के सिक्योरिटी के मामलात हैं, जैसे हमने देखा कि अफगानिस्तान में जब हालात खराब हुए तो उसका स्पिल ओवर इफेक्ट पाकिस्तान में हुआ और ये अगर कल को मजीद खराब होते हैं और जैसे अब ये कोशिश की जा रही है ग्लोबल पावर्स की तरफ से कि इंडिया को एक स्टेक होल्डर बनाया जाए अफगानिस्तान में, तो क्या सिर्फ पाकिस्तान अफेक्ट होगा, इंडिया अफेक्ट नहीं होगा? सो ये वो सारी बिग पिक्चर है जिसके तनाजुर में हम अगर रख कर चीजों को देखें तो शायद ये समझना आसान होगा कि इंडिया की यकीनन मजबूरियां उतनी नहीं होंगी जितनी हमारी हैं,
لیکن اس کے باوجود ان کا انٹرسٹ اسی چیز میں ہے کہ معاملات اگر بالکل گڈی گڈی اور محبت کے گانے گانے کی طرف نہیں جاتی تو ایٹ لیسٹ کو ایگزسٹنس کی طرف ضرور جائے. جی مرزا بھائی بالکل کلوزنگ کامنٹ. دیکھیے ایگریڈ کہ جو کچھ بھی ڈاکٹر صاحب نے کہا، لیکن دیکھیے پاکستان انڈیا کے تعلقات خراب جو تھے اور بہت ہی بری حالت میں آ گئے تھے بہت دن پہلے تک، اور انڈیا اس وقت بھی انویسٹمنٹس کر رہا تھا یو اے ای میں، مگر یو اے ای نے کبھی انیشیٹو نہیں لیا. یہی تو سارا میرا پوائنٹ ہے کہ آپ دیکھیے چائنا ابھی ریسنٹلی واشنگٹن پوسٹ میں جو ایک انفارمیشن ایک خبر آئی کہ جو ہے چائنا جو ہے اپنی جو ملٹری کیپیبلٹیز ہیں ان کو انکریز کر رہا ہے، نیوکلیئر کیپیبلٹیز کو انکریز کر رہا ہے. اور اس کے بعد پھر جو ہمارے سیکریٹری آف اسٹیٹ ہیں ان کا بھی اسٹیٹمنٹ تھا کہ حالانکہ اس کے اوپر کچھ لوگوں نے کوشچن بھی کیا کہ بھئی کوئی کمپیریزن نہیں ہے اس وقت یو ایس پاور ورسز چائنا ملٹری پاور، لیکن پھر بھی انہوں نے ایک بات کہی. تو دیکھیے اس وقت جو ہے مجھے جو لگتا ہے اس وقت جو ویسٹ ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ انڈیا جو ہے کسی بھی اس میں کسی بھی دس ٹائپ کی ان قسم کی چیزوں میں انگیج نہ رہے، اور وہ جو ہے وہ فوکس کرے اس چیز پر جو وہ لوگ چاہتے ہیں اس سے لینا، اور جس کی وجہ سے مطلب جس کی وجہ ہے مطلب آف کورس انڈیا کی اپنی ویلیو ہے، وہاں پہ مارکیٹ ہے، وہ سب ہے، لیکن ایک وجہ ہے وہ یہی ہے کہ جو ان کو مراعات دی جا رہی ہیں، ان کو ہر جگہ ڈپلومیسی میں ان کی سپورٹ مل رہی ہے ہر جگہ پر، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اس وقت جو ہے پاکستان اس وقت جو ہے وہ چائنا کا کاؤنٹر ویٹ کے طور پہ انہیں دیکھا جا رہا ہے. بالکل، اور ساتھ میں ان کا ایک معاشی طاقت بھی تو ان کی ہے. That's true. نہیں میں نے وہ بات کہی کہ ان کی اپنی ایک ویٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ تو بات تو پھر ہماری وہیں پر آگے پھنس جاتی ہے کہ آپ کو اپنا باٹم لائن یہ ہے کہ آپ نے اپنے معاشی معاملات کو درست کرنا ہے، آپ نے مستحکم ہونا ہے، ورنہ آپ کو اسی طرح سے فٹ بال کی طرح کوئی آپ کو نہیں پوچھے گا. ایون کہ آپ کے جو خلیجی ممالک ان کا رویہ آپ نے دیکھ لیا کہ ابھی حالیہ میں، یعنی کہ ہمارے دیکھتے دیکھتے پچھلے 15 سے 20 سالوں میں کتنی تیزی سے تبدیل ہوا. انڈیا کا جب اکنامک رائز ہوا ہے تو ان کی جو معاملات تھے وہ برادر مسلم ممالک ان کے معاملات تبدیل ہوئے. اسی طرح سے جو چین کے ساتھ ہم کہتے رہتے ہیں کہ جی وہ چین کا جو ہے وہ انڈیا کو پھیٹی لگا دے، یہ کر دے گا. چین کے بہت سیریس اکنامک انٹرسٹ ہیں انڈیا کے اندر، اور دونوں جو ہیں، دونوں کے بلکہ ایک طرح سے ہیں، لیکن چین کے زیادہ ہیں. انڈیا کو ایک بہت بڑی مارکیٹ سمجھتا ہے وہ. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں. ہم میرے خیال سے جب تک اس لیول پہ جانے کی نہیں سوچے یا اس کے لیے اب اقدامات نہ لیں، اور ہم یہ ٹی ایل پی اور یہ سارے کے سارے گروپس میں ہی جو ہے پھنسے رہے ہیں کہ کبھی اس کو پیچھے جا رہے ہیں، کبھی اس کے پیچھے جا رہے ہیں، کبھی ہمارا امیج یہ خراب کر رہا ہے، کبھی وہ خراب کر رہا ہے، ہم جو ہیں اس دلدل سے کیسے نکلیں گے اوپر؟ نہیں دیکھیے یہی ہے نا کہ ہم لوگوں کو نکلنے کے لیے ایک دن کچھ عرصہ پہلے جب آپ سے بات ہو رہی تھی تو میرا یہی پوائنٹ تھا اس وقت، میں یہی کہنے کی کوشش کر رہا تھا، یہی پوائنٹ کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وی ہیو ٹو اسٹارٹ ناؤ. آئی مین اور وہ اسٹارٹنگ پوائنٹ، یہ چیزیں اوور نائٹ نہیں ہونے جا رہی ہیں کہ ایک دم سے، کہ دیکھیے جب تک کنٹری میں دیکھیے پاکستان جو ہے وہ کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے، یہ اسے انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں ہم لوگ تو بہتر ہے. وہاں پر 20 کروڑ عوام رہتے ہیں، وہاں پر مارکیٹ ہے وہاں، لیکن وہاں جو ڈیسٹیبلائزیشن ہے، جو کہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہے، چیزیں بدلی جاتی ہیں، عدلیہ جو ہے اس کا کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا اس کے اوپر. آئی ایم سوری ٹو سے دیٹ کہ اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے نہ تو وہاں پہ کوئی انویسٹمنٹ آتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے. تو اس لیے اس کی ضرورت ہے، آپ کو وہ کرنا پڑے گا، ورنہ we can't do anything. چلیں جی خواتین حضرات، آپ نے گفتگو سنی، اپنی آرا سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے، اپنے کامنٹ سے ہمیں آگے کرتے رہیے. اگلے ہفتے تک کے لیے خدا حافظ.